انارکی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب نے 10 سال بڑی محنت کی. یہ کوئی 1-2 دن کا یا مہینوں کا قصہ نہیں ہے. یہ پورے 10 سال کی محنت ہے عمران خان نیازی کی, جو اس نے کی ہے اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنے, اس ملک کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کرنے کے لیے ہر دن اس نے محنت کی ہے. اور جب وہ گورنمنٹ میں رہا ہے تو اس ملک کی اکانومی کو کا بٹھا بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے وہ محنت کی ہے. تو یہ اتنی محنت کے ساتھ وہ جس مرحلے پہ یا جس نہج پہ اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کو لے آیا ہے, اب اس میں یہ صرف 2 لائنیں لکھ کے دے دے وہ کہ جی میں امن چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں, اس طرح سے معاملے حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہوں, جس میں حکومتی پولیشن کی تمام جماعتیں ہوں, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری بھی ہو. تب جا کے ایک ایسا لاہ عمل جو کہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو, جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو, جو کہ چارٹر آف پیس بھی ہو, اس کے اوپر تمام فریقین بیٹھ کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس ایجنڈے کے اوپر پہنچیں. تو پھر جا کے جو ہے یہ ملک جو ہے یہ واپس ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے, اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے, لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے, اور جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. یہ 10 سال کی محنت کے بعد ایک لائن لکھنے سے یا ایک جو ہے وہ بیان دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. ہم چیف جسٹس صاحب کی معزز بینچ کی عدالت کی رائے کی قدر کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے, لیکن اس کے لیے لاہ عمل وہ اپنایا جانا چاہیے جس لاہ عمل کے اوپر چل کے کوئی بہتری آ سکے. یہ صرف اگر ایک آپٹک پرپز کے لیے جو ہے وہ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ دوبارہ شکار ہوں گے جو کہ صورتحال اس وقت. اچھا سر, الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے جو ایک موقف اپنایا گیا عدالت میں دہشت گردی کے حوالے سے اور باقی کاؤنسلر کی وکالت ہے ان کی جانب سے جو رپورٹیں دی گئی, تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ جیسے دہشت گردی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. تو کیا آپ اس وقت کہ پاکستان کے نظام میں خطر خراب ہوئی؟ نہیں, دہشت گردی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوئی اور نہ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. ہماری مسلح افواج اس کیپیسٹی میں ہیں, فلی کمپیٹنٹ ہیں, اور ہمارے جوان اور ہمارے آفیسر روز دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں, اور جام شہادت بھی نوش کر رہے ہیں, جانوں کی قربانیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور اس وقت پورے ملک میں کوئی 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی یا ٹی ٹی پی کی جو ہے وہ رٹ ہو. لیکن یہ کہنا کہ دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے یا دہشت گردی موجود نہیں ہے, دہشت گردی موجود ہے, اور دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ بھی, حکومت بھی اور ہماری مسلح افواج بھی پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبھا رہی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کیا جائے. صاحب یہ بتائیے گا کہ رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. وہ اس کی فلسفی, اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے, گفتگو کی جائے. وہ اپنے مخالف اپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یہ رویہ جو ہے, یہ ہٹ دھرمی جو ہے, یہ جو تکبر ہے, یہ جو ضد ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے. اور جب تک یہ ضد اور یہ تکبر اور یہ رونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے. رانا صاحب, عمران خان نے کہا ہے کہ لاسٹ کوشچن جی. عمران خان نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں, ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر ملک میں امن چاہیے, جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو اب رکنا چاہیے, تو کیوں نہیں الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی
بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن میں ہم چلے جائیں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں جی؟ بیٹھ کے کون سی بات جو ہے وہ طے کرنی ہے جی؟ پہلے اکانومی طے کریں نا کہ اس اکانومی کا جو بٹھا بیٹھا ہے، جو عام آدمی جو ہے وہ جن مشکلات کا شکار ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو یہ سیاسی ٹیمپریچر ہے، یہ اس طرح کی الیکشن کمپین اور اس طرح کی جو الیکشن ہے جو کہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی لائیں گے، ان کا ایجنڈا یہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 10 سال جدوجہد کی ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ ایسی افراتفری اور انارکی کا شکار کریں کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو۔ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات پہلے ہوگی، یہ چیزیں اس میں طے ہوں گی۔ اگر یہ پہلے طے ہو جائیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری مسئلہ صرف وہ صدر پاکستان نے کہا ہے کل انٹرویو میں کہ ٹائم کا مسئلہ ہے، جب میرے پاس بل آیا تو میں دیکھوں گا کہ میں نے سائن کرنے یا نہیں کرنے، اور عدلیہ کو بھی اس میں بعد میں لینا چاہیے تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن میں پوری طرح سے آئینی طور پہ کمپیٹنٹ ہے۔ کوئی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ گزشتہ رات جو جسٹس قاضی عائشہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد آج جسٹس امین الدین کے سیکریٹری سے انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر دی جسٹس امین الدین خان نے۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی دیکھیں لائر ہیں۔ یہ جسٹس امین الدین صاحب کی رائے ہے، میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کر سکتا۔ بینچ اگر ٹوٹا ہے تو بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل نو یقیناً ہوگی، لیکن میں اس مرحلے پہ یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر۔ فل کورٹ میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر جو کہ موور تھے 100 موٹو کے نوٹ کے، وہ بینچ کا حصہ ہوں یا نہ ہوں؟ یہ فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا مطالبہ ہے اور فل کورٹ جو ہے وہ اس قضیے کی جو ہے وہ سماعت کرے۔ یہ تکنیکی اور آئینی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے اس کو حل کرے۔ تھینک یو جی۔ وزیر داخلہ رانا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔